بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 12۔ کتاب کا نام آتش پرست۔ مفتوح ایران کے شکست خوردہ آتش پرستوں کی اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں اور ریشہ دیوانیوں کا احوال۔ مصنف اسلم راہی MA۔ اسحاق بن یحییٰ اپنے لشکر کے ساتھ سمرہ شہر میں داخل ہوا۔ امیر المؤمنین معتصم نے اپنے اکابرین سلطنت کے ساتھ بہترین استقبال کیا تھا۔ جہاں اس نے اسحاق بن یحییٰ کی اس کارروائی کی تعریف کی، وہاں اس نے بابق خرمی کے سالار ریام کو زیر کرنے، اس کے قلعے کو فتح کرنے پر اور رومیوں کے شامی حاکم تغلق کو شکست دینے میں بہترین مددگار ثابت ہونے پر ایتاخ اور اجناس کی بھی تعریف کی۔ اسحاق بن یحییٰ نے جب امیر المؤمنین معتصم پر یہ انکشاف کیا کہ ایتاخ نے بابق خرمی کے سالار ریام کو گرفتار کر لیا تھا اور اسے اس کی سزا کی تکمیل کے لیے سمرہ کی طرف روانہ کیا ہے، تو امیر المؤمنین معتصم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور اس نے اسحاق بن یحییٰ کو حکم دیا کہ اگلے روز بابق خرمی کے سالار ریام کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگلے روز جبکہ قصر میں امیر المؤمنین معتصم کے ساتھ سارے سالار اور مشیر دیگر اکابرین سلطنت بیٹھے ہوئے تھے، چوبیدار نے ریام کو امیر کے سامنے پیش کر دیا، اور ریام کو دیکھتے ہوئے معتصم کی حالت غیر ہو گئی۔ آنکھیں قہر برسا رہی تھیں، چہرہ غصے اور غضبناکی میں سرخ ہو گیا تھا، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ ریام کے خلاف کوئی کارروائی کرنا ہی چاہتا تھا کہ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے ضبط کر لیا، اپنی نشست پر بیٹھا رہا، پھر اپنے چوبیدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس بوڑھی خاتون کو لے کر آؤ جس نے اس شیطان کے خلاف نالش پیش کی تھی۔ چوبیدار باہر چلا گیا۔ قصر میں بالکل خاموشی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چوبیدار اس بوڑھی خاتون کو لے کر آیا جس نے ریام کے خلاف نالش پیش کی تھی اور جس کی اکلوتی بیٹی کو ریام اور اس کے ساتھیوں نے اغوا کر کے بابق خرمی کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ وہ خاتون ہچکچاتی جھجکتی ہوئی قصر میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہوئے جب معتصم اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تب سب دیگر لوگ بھی اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت معتصم کے قریب ہو گئی تو معتصم نے اسے مخاطب کیا، خاتون محترم، یہ جو نشست میرے قریب خالی ہے، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ ہچکچاتی عجیب سے انداز میں معتصم کی طرف دیکھنے لگی۔ معتصم نے اس کا حوصلہ بڑھایا، گھبرانے اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، سلطنت کے اس قصر کو اپنا گھر سمجھ کر اطمینان اور بے تکلفی میں بیٹھ جاؤ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عورت آگے بڑھی اور نشست پر بیٹھ گئی۔ معتصم نے پھر اسے مخاطب کیا، خاتون محترم، یہ جو شخص سامنے کھڑا ہے اسے تم پہچانتی ہو؟ اس خاتون نے نفی میں گردن ہلا دی، امیر محترم، میں اسے نہیں پہچانتی۔ معتصم بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھا، یہ وہی شاطر شیطان ہے جس کا نام ریام ہے اور جس نے تمہاری اکلوتی بیٹی کو اغوا کر کے بابق خرمی کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس شیطان کی طرف غور سے دیکھو۔ معتصم کے اس انکشاف پر وہ خاتون کھا جانے والے انداز میں ریام کی طرف دیکھنے لگی۔ اس موقع پر ریام کو مخاطب کرتے ہوئے معتصم کہنے لگا، شیطانوں کے گماشتے، یہ معزز خاتون جو میرے قریب آ کر بیٹھی ہے، میں تیرے معاملے کا اسے ہی منصف قرار کرتا ہوں۔ جو سزا یہ تجویز تمہارے لیے کرے گی وہ تمہارے لیے آخری ہوگی۔ ریام نے بڑی بے اعتنائی سے کام لیتے ہوئے معتصم کو مخاطب کیا، یہ خاتون میرے کن گناہوں کا فیصلہ کرے گی؟ مجھے میرے جرم سے تو آگاہی نہیں کی گئی۔ معتصم کھولتے ہوئے لہجے میں بول پڑا، تیرا جرم نہیں، تیرے جرائم ہیں۔ اے ظالم، یہاں ہمارے سامنے اس قدر بے اعتنائی برتتے ہو؟ تم طلسموں کے حیرت کدے کے قریب میں
عورتوں کو پھنسا کر نگر نگر دھوپ اور ان کے لیے منزل منزل جنگل کھڑے کرتے رہتے ہو، انہیں فریب بے نوا میں رکھ کر اپنے ہاتھوں کے خونی منتر سے انہیں موت کا لقمہ بناتے رہتے ہو، ان کے لیے اذیت کے باب مستی کے ساگر کھولتے رہتے ہو۔ تم بے مہار شیطان اندھے کاغذ کے آسمان پر بے نام آہٹوں میں عورتوں کی زندگی کے اجزاء کو درختوں سے جدا بے خانمہ پتوں کی طرح اپنے پیروں تلے رونتے رہے ہو، ان کی آنکھوں میں آنسو کے ستارے اور ان کے لیے زمین و آسمان میں پھیلے مناظر میں نشیب ذلت کی وادیاں سجاتے رہے ہو، علم و دانش کے طاق محراب اور جمیل جملوں کی درسگاہوں سے بے بہرا انسان، تم لوگ نئی توانیوں کے در کھولتے ہوئے عورت کی عظمت کے لیے جنون و مستی کی تہذیب کو جنم دیتے رہے، پھر بھی کہتے ہو کہ تمہارا جرم کیا ہے جس کے لیے یہ عورت فیصلہ کرے گی۔ ریام پھر اپنا دفاع کرتے ہوئے بول اٹھا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور پھر میں ایک باعزت انسان ہوں، اور ایک باعزت انسان کے معاملے کے لیے اگر ایک عورت کو منصف بنایا جاتا ہے تو ایک باعزت انسان کی توہین ہے۔ اس پر غصے اور غضبناکی میں معتصم اپنی جگہ پر اچھل سا پڑا، پھر بے پناہ غضبناکی میں وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، شیطان کے نقیب، تو اپنے الفاظ سے عورت کی اہانت اور بے عزتی کر رہا ہے۔ عورت تو حیات و قوت کا سر چشمہ ہے، عورت اپنی ذات میں ایک کاروان ہے جسے تم لوٹتے رہے ہو، عورت جذب و کشش کا دبستان ہے جس کے اندر تم دھول اڑاتے رہے ہو، عورت اپنی ممتا میں ایک داستان ہے جس کے اوراق تم پھاڑتے رہے ہو، عورت دل کی آہٹوں میں جڑا خواب ہے جس کی آواز تم دباتے رہے ہو، عورت تو حرف در حرف ذوق جمال کا پیکر اور سفینہ دل میں سوز و گداز کی شمع ہے کہ جسے تم بجھاتے رہے۔ آتش پرست، شیطان کے بدیوں کے پاسبان، عورت کا سماج کے اندر ایک اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، ذرا اس خاتون کی طرف دیکھ، اس کی سوچ میں ڈوبی اجڑی دکھیاری ممتا سے بڑھ کر تیرے معاملے کا کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ معتصم رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد اپنے پہلو میں بیٹھی اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، خاتون، جس شخص نے تمہاری بیٹی کو اٹھایا اور جہنم کی طرف دھکیلا وہ اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس معاملے کا منصف میں تمہیں مقرر کرتا ہوں، تم ہی اس کے فعل کا فیصلہ کرو۔ لمحہ بھر کے لیے اس بوڑھی خاتون نے معتصم کی طرف توصیفی انداز میں دیکھا، پھر اس کے چہرے پر سختی پھیل گئی، کڑکتی ہوئی آواز میں وہ بول اٹھی، ایسے شیطان کے لیے جس کے سامنے کسی عورت کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں، موت کی سزا بھی بہت کم ہوتی ہے۔ بہرحال اگر مجھے ہی اس کا منصف بنایا جاتا ہے تو میں اس کے لیے یہ سزا تجویز کرتی ہوں کہ اس کی گردن کاٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس بڑھیا کے اس فیصلے پر معتصم مسکرایا اور اپنے چوبیدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پہلے خاتون کو اس کی رہائش گاہ تک باعزت پہنچا کر آؤ۔ چوبیدار اس خاتون کو اپنے ساتھ قصر سے باہر لے گیا، تھوڑی دیر بعد وہ آیا، معتصم نے اسے مخاطب کر کے پھر کہنا شروع کیا، اس ریام کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور زندان میں لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ اس کے ساتھ ہی چوبیدار باہر نکلا، تھوڑی دیر بعد لوٹا، اس کے ساتھ کچھ مسلح جوان تھے اور ریام کو پکڑ کر قصر سے زندان کی طرف لے گئے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد جبکہ فضاؤں میں تاریکی کافی گہری ہو گئی تھی، یہودی طبیب سوراب کی رہائش گاہ کے بیرونی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، دروازہ کھولنے والا خود سوراب تھا۔ دروازے پر ایک نوجوان کھڑا تھا، مشکوک سے انداز میں سوراب نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میرے عزیز، میں نے تمہیں پہچانا نہیں کہ تو کون ہے۔ وہ نوجوان اپنا منہ یہودی طبیب سوراب کے قریب لے گیا اور پھر کہنے لگا، میرا نام شابور ہے، میں قسطنطنیہ سے آیا ہوں۔ اس کے بعد اپنے منہ کو مزید سوراب کے کان کے قریب لے جا کر وہ رازدارانہ سی گفتگو کرنے لگا۔ جب تک وہ بولتا رہا سوراب مسکراتا رہا، پھر ایک دم دروازہ اس نے پورا کھول دیا، ایک طرف ہٹا اور کہنے لگا، میں سمرہ کی اپنی رہائش گاہ میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اندر آؤ۔
طبیب سراب نے پہلے کی طرح دروازہ بند کر دیا۔ آنے والے اس جوان کو جس نے اپنا نام شابور بتایا تھا اسے لے جا کر اپنے دیوان خانے میں بٹھایا اور پھر کہنے لگا، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سراب وہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں ردا اور دوما دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے سراب کہنے لگا، میری بیٹیوں، میں تمہیں ایک اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے حویلی کے دروازے پر دستک سنی ہوگی۔ قسطنطنیہ سے شابور نام کا ایک نوجوان آیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے کچھ آدمی بھی ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرائے میں قیام کر رکھا ہے۔ شابور بھی وہیں سے نکل کر آیا ہے۔ یہ لوگ ایکاسیا کو اٹھا لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ چلو میں تم دونوں کو اس سے ملاتا ہوں۔ سراب کے اس انکشاف پر دوما اور ردا کی خوشیوں اور اطمینان کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور سراب کے ساتھ باہر چلی گئیں۔ تینوں دیوان خانے میں داخل ہو گئے۔ سراب نے سب کا تعارف کروایا اور دوما اور ردا جب بیٹھ گئیں تب سراب شابور کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، مجھے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار تھا کہ قسطنطنیہ سے کوئی آئے اور ایکاسیا کو یہاں سے نکال کر لے جائے۔ ایکاسیا کا یہاں رہنا ہمیں بڑا گراں گزرتا رہا ہے۔ اس کی ماں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ جہاں چاہے رہے، لیکن ایکاسیا کو ہر صورت میں واپس قسطنطنیہ جانا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ ہم لوگ تو اب بھی ایکاسیا کو اپنے شہنشاہ نوفل بن میخائیل کی امانت سمجھتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اسے کیسے اور کہاں سے لے کر جاؤ گی؟ شابور نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، جیسا کہ آپ کی بھیجی ہوئی اطلاع کے مطابق مجھے بتایا گیا ہے کہ ایکاسیا ہر روز شام سے تھوڑی دیر پہلے دوما اور ردا کے ساتھ گھوڑ دوڑ کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے جاتی ہے۔ ہم وہیں سے اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس پر سراب خدشات اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دریائے دجلہ سے اٹھا کر اسے لے کر جانا آسان کام نہیں۔ کیسے اٹھاؤ گے؟ اگر معاملہ ابتر ہو گیا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ ہماری زندگی کے بھی لمحے پڑ جائیں گے۔ جس وقت تم ایکاسیا کو اغوا کرنے کی کوشش کرو، اس وقت اگر اس نے شور مچا دیا اور لوگ اس کی مدد کو پہنچ گئے تو پھر یاد رکھنا معاملہ انتہائی چوپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ تاہم میرے ذہن میں ایک تجویز آتی ہے، اگر تم اسے قابل قبول سمجھو تو اس کے مطابق تم ایکاسیا کو اٹھا کر قسطنطنیہ لے جا سکتے ہو۔ کہیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ اس کے بعد جو طریقہ کار میں استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ بھی میں آپ سے کہوں گا۔ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شام سے پہلے جس وقت ایکاسیا، دوما اور ردا گھوڑ دوڑ کے لیے نکلیں تو تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جانا۔ دریائے دجلہ کے کنارے جھاڑیوں کے علاوہ درختوں کے بڑے گھنے جھنڈ بھی ہیں جن سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ اور جس وقت ایکاسیا، دوما اور ردا سمرہ سے مخالف سمت اپنے گھوڑے کو دوڑا رہی ہوں گی، تم یا تمہارے ساتھی ایکاسیا کے گھوڑے پر تیر چلا دینا، اس طرح کہ تیر ایکاسیا کو نہ لگے، صرف گھوڑا زخمی ہو جائے۔ اس طرح گھوڑا سیخ پا ہو جائے گا اور بری طرح بھاگ اٹھے گا، ایکاسیا کے قابو میں نہ رہے گا، اور ایکاسیا آگے نکل جائے گی، دوما اور ردا پیچھے رہ جائیں گی۔ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایکاسیا کے تعاقب میں لگ جانا اور وہیں سے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا۔ شابور کے چہرے پر ناپسندیدہ سے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ کچھ سوچا اور پھر سراب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، محترم طبیب، میں آپ کی تجویز سے قطعی اتفاق نہیں کرتا۔ اگر میں یہ طریقہ کار اپناؤں گا تو یاد رکھنا ہم تو ایکاسیا کو لے کر قسطنطنیہ کی طرف بھاگ جائیں گے، لیکن ہمارے بعد دوما اور ردا اور تم تینوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اگر میں یہ طریقہ استعمال کرتا ہوں تو یہ خبر جب مسلمانوں کے امیر یا اس کے سالاروں تک پہنچے گی تو وہ یہ سوال کریں گے کہ جب ایکاسیا کو اغوا کرنے والے اسے اغوا کر رہے تھے تو دوما اور ردا نے کیوں شور نہیں کیا؟ اگر اس کا گھوڑا گر کر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا تو کیوں انہیں شور شرابہ کر کے لوگوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے سوال اٹھ کھڑے ہوں گے جن کا جواب دینا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور تم لوگ ایک نئی مصیبت میں پھنس کر رہ جاؤ گے، اور یہاں کام کرنے کے بجائے
موت کی گھاٹیوں میں اتار دیے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ طریقہ ناپسندیدہ ہے اور ناقابل عمل ہے، اسے نہیں اپنایا جا سکتا۔ جو طریقہ میرے ذہن میں ہے، جسے میں عمل میں لانا چاہتا ہوں، وہ بھی میں تم سے کہتا ہوں، اس پر بھی تم غور کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ کل شام سے پہلے جب ایکاسیہ، دھوما اور ردا گھوڑ دوڑ کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے جائیں تو دھوما اور ردا یہ کریں کہ ایکاسیہ کے ساتھ مل کر دریائے دجلہ کے کنارے جو آخری سرائے ہے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس سے بھی آگے نکل جائیں۔ ظاہر ہے ایکاسیہ ان دونوں کی بات مان لے گی، ان دونوں کو چھوڑ کر اکیلی تو واپس نہیں آئے گی، ان کے ساتھ گھوڑا دوڑاتی رہے گی۔ جبکہ یہ اس سرائے سے دور نکل جائیں گی تو ہم ان کے پیچھے ہوں گے، ایکاسیہ کو پکڑ کر اس کے ہاتھ منہ باندھ کر اپنی گرفت میں لے لیں گے، دھوما اور ردا کے منہ پر بھی کپڑا باندھ کر اور ان کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ کر انہیں کچھ دیر دریائے دجلہ کے کنارے زمین پر رگڑ کر ان کے کپڑے گرد اور کیچڑ آلود کر دیں گے، تاکہ دیکھنے والے یہ دیکھیں کہ یہ اپنی رہائی کے لیے جد و جہد کر رہی تھیں، اور ان دونوں کو دریائے دجلہ کے کنارے ہاتھ اور منہ بندھے ہوئے چھوڑ کر ہم ایکاسیہ کو لے کر قسطنطنیہ کی طرف بھاگ جائیں گے۔ ظاہر ہے جب کافی دیر تک ایکاسیہ گھر نہ لوٹے گی تو اس کے چاہنے والے، اس کے لواحقین فکر مند ہوں گے۔ اگر وہ نہ بولیں تو آپ خود ہی بول پڑنا، جہاں وہ رہتی ہے وہاں اس کے پاس جانا اور کہنا کہ تمہاری دونوں بیٹیاں دھوما اور ردا گھوڑ دوڑ کے لیے گئی تھیں، ابھی تک نہیں لوٹیں، کیا انہوں نے ایکاسیہ کے پاس تو قیام نہیں کر لیا؟ اس طرح یہ خبر اٹھ کھڑی ہوگی کہ تینوں نہیں لوٹیں، لوگ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے، اور جب وہ دریا کے کنارے دھوما اور ردا کو ہاتھ منہ بندھے ہوئے حالت میں پائیں گے تو سمجھ پائیں گے کہ ان دونوں کو بے بس کر کے ایکاسیہ کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس طرح جہاں ہم بڑے پرامن طریقے سے ایکاسیہ کو لے کر قسطنطنیہ کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہوں گے، وہاں اس کے اغوا ہونے پر آپ تینوں سے بھی کوئی باز پرس نہیں کرے گا۔ اب بولو، جو معاملہ میں نے پیش کیا ہے وہ صحیح ہے، یا جو طریقہ کار تم نے بتایا تھا وہ درست ہے؟ سوراب مسکرایا، باری باری ایک نگاہ سے اس نے دھوما اور ردا پر نگاہ ڈالی اور پھر شابور کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، نہیں شابور، جو طریقہ تم نے بتایا ہے وہ زیادہ محفوظ اور بہتر ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا تو بڑے محفوظ طریقے سے ایکاسیہ کو سمرہ سے قسطنطنیہ لے جایا جا سکتا ہے۔ اب تم بیٹھو، دھوما اور ردا دونوں مل کر تمہارے کھانے کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس پر شابور اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، محترم سوراب، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کھانا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرائے میں ہی جا کر کھاؤں گا، میرا یہاں زیادہ قیام کرنا درست نہیں ہے، اور میں ابھی اسی وقت یہاں سے رخصت ہوں گا۔ بس جو لائحہ عمل میں نے بتایا ہے اس کے مطابق کل دھوما اور ردا دونوں اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ کے کنارے آخری سرائے سے بھی آگے دوڑاتی ہوئی چلی جائیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں جانوں اور میرے ساتھی۔ اس کے ساتھی شابور نے سوراب سے مصافحہ کیا، اس کمرے سے نکلا۔ سوراب، دھوما اور ردا تینوں اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ صدر دروازے پر آ کر تینوں نے اسے رخصت کر دیا۔ شابور چلا گیا اور ان تینوں نے اپنی رہائش گاہ کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اگلے روز دھوما اور ردا کے ساتھ حسب معمول ایکاسیہ دریائے دجلہ کے کنارے گھوڑ دوڑ کے لیے نکلی، جہاں تک وہ ہر روز گھوڑ دوڑ کیا کرتی تھیں۔ جب وہاں تک پہنچیں تب ایکاسیہ نے جب اپنے گھوڑے کو موڑنا چاہا تو دھوما نے بڑے پیار اور بڑی چاہت میں اسے مخاطب کیا، ایکاسیہ، ہم ہر روز یہاں تک ہی گھوڑ دوڑ کرتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں، آج میری خواہش ہے کہ آگے تک چلے جائیں، پھر جلدی لوٹ آئیں گے۔ اس پر ایکاسیہ نے کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، دھوما، ادھر دیکھو، سورج غروب ہو گیا ہے، تھوڑی دیر تک تاریکی پھیل جائے گی، میرے خیال میں ہمیں اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اس بار دھوما کے بجائے ردا بول پڑی، ایکاسیہ، کوئی بات نہیں، میرے خیال میں دریائے دجلہ کے کنارے جو آخری سرائے ہے اس سے تھوڑا آگے جاتے ہیں، پھر جلد لوٹ آتے ہیں، چلو، فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دھوما اور ردا دونوں نے مل کر جب ایکاسیہ پر زور دیا تب وہ دریائے دجلہ کے کنارے حدود سے آگے جانے پر تیار ہو گئیں۔
جہاں تک وہ ہر روز گھوڑ دوڑ کیا کرتی تھیں۔ اس طرح دوما، ردا اور یہودی طبیب سراب نے ایکاسیا کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان جس وقت اسحاق بن یحییٰ اپنے اہل خانہ کے ساتھ دیوان خانے میں بیٹھا ہوا تھا اور باتیں کر رہا تھا، ایکاسیا کی ماں قسطونہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تب یہودی طبیب سراب بڑی فکر مندی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پہنچا اور اسحاق بن یحییٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن یحییٰ، کیا میری دونوں بیٹیاں دوما اور ردا یہاں ہیں؟ ان کے الفاظ پر ایکاسیا کی ماں قسطونہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقی لوگ بھی پریشانی کی حالت میں اپنی جگہ پر بیٹھے ہی بیٹھے سراب کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایکاسیا کی ماں قسطونہ نے اسے مخاطب کیا، بھائی، ہم تو یہ خیال کر رہے تھے کہ ایکاسیا گھوڑ دوڑ کے بعد ردا اور دوما کے ساتھ تمہارے ساتھ چلی گئی ہوگی، الٹا آپ ہمارے پاس آئے اور یہ پوچھنے کے لیے کہ ردا اور دوما یہاں تو نہیں ہیں۔ سراب نے اپنے چہرے پر پوری پریشانیاں مسلط کرتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، پہلے وہ کبھی اتنی دیر تک نہیں آئیں، آج جب انہیں اس قدر تاخیر ہوئی تو میں یہ سمجھا کہ دونوں بہنیں ایکاسیا کے پاس رک گئی ہوں گی، لیکن لگتا ہے تینوں نہیں آئیں۔ ایسا انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ اس قدر دیر سے آنا بغیر کسی علت اور وجہ کے نہیں ہو سکتا۔ قسطونہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس موقع پر عمیمہ نے پریشانی اور تفکر بھری آواز میں اپنے باپ اسحاق بن یحییٰ کو مخاطب کیا، ابھی محترم، سراغ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے ایکاسیا نے کبھی اتنی دیر نہیں لگائی، کوئی وجہ ضرور ہے جو وہ ابھی تک نہیں آئی، ہمیں ان تینوں کا پتہ کرنا چاہیے۔ اس پر اسحاق بن یحییٰ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور سراب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سراب تم یہاں بیٹھو، میں کچھ مسلح جوانوں کو بھیجتا ہوں، وہ ان تینوں کا پتہ کر کے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسحاق بن یحییٰ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، دوبارہ دیوان خانے میں آ کر بیٹھا۔ باری باری ایک نگاہ اس نے سراب اور قسطونہ پر ڈالی، پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں زیادہ فکر مند مت ہو، میں نے کچھ مسلح جوان دریائے دجلہ کی اس سمت روانہ کر دیا ہے جہاں وہ تینوں گھوڑ دوڑ کیا کرتی ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں رک گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسحاق بن یحییٰ اپنی نشست پر بیٹھنے کے بعد پھر پہلے موضوع پر گفتگو کرنے لگا، شاید ایسا کر کے وہ ایکاسیا کے نہ آنے کے تلخ موضوع سے قسطونہ کی توجہ ہٹانا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مسلح جوان لوٹے جنہیں اسحاق بن یحییٰ نے ایکاسیا، دوما اور ردا کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ صرف دوما اور ردا تھیں۔ ان کی حالت بری ہو رہی تھی، ان کے لباس کیچڑ میں لت پت تھے، سب انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ردا اور دوما نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا، دونوں بھاگ کر آگے بڑھیں اور سراب سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ کمرے کا ماحول بڑا ابتر ہو گیا تھا۔ قسطونہ ابھی تک اپنی جگہ پر دنگ اور پریشان کھڑی تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، ایکاسیا اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دوما اور ردا تو سراب سے لپٹ کر رو رہی تھیں، لہذا قسطونہ نے ان مسلح جوانوں کو مخاطب کیا جو انہیں لے کر گئے تھے، میری بیٹی ایکاسیا کہاں ہے؟ ان سب کی گردنیں جھک گئی تھیں، ان میں سے کوئی بھی نہ بول پڑا۔ اس پر ذرا سخت لہجے میں اسحاق بن یحییٰ نے انہیں مخاطب کیا، بولتے کیوں نہیں؟ تم سب کی گردنیں کیوں جھک گئی ہیں؟ ایکاسیا کہاں ہے؟ اس پر ان میں سے ایک بڑے دکھ، بڑی پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بول پڑا، امیر، ایکاسیا کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، اس کی تفصیل دوما اور ردا دونوں بہنیں آپ کو بتائیں گی۔ ان کے ان الفاظ پر سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اسحاق بن یحییٰ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا، کچھ اور مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور فوراً چاروں طرف پھیل کر ایکاسیا کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، اس سلسلے میں ایک لمحہ بھی ضائع مت کرنا، اب تم جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان وہاں سے چلے گئے تھے۔ اتنی دیر تک دوما اور ردا سراب سے علیحدہ ہو گئی تھیں۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے سراب نے ایک نشست پر بٹھایا۔ ان کے بیٹھنے کے بعد اسحاق بن یحییٰ نے انہیں مخاطب کیا، میری بچیوں، تفصیل سے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ اس پر دوما بول پڑی، امیر،
ہمارے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا ہے جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اکثر و بیشتر گھوڑ دوڑ کرنے کے لیے ہم کافی آگے نکل جاتی تھیں، اور آج بھی ہم آخری سرائے سے آگے چلی گئیں۔ وہاں اچانک جھاڑیوں کے جھنڈ سے کچھ سوار نمودار ہوئے۔ وہ ہم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ایکاسیا کو اپنی گرفت میں لے لیا، اس کے ہاتھ پشت سے باندھے۔ اس کے بعد اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ جس وقت وہ ایسا کر رہے تھے تو ہم نے مزاحمت کی، اسے چھڑانے کی کوشش کی، لوگوں کو مدد کے لیے پکارا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ انہوں نے ہمیں بھی مارا پیٹا۔ جب ہم نے کافی مزاحمت کی تو وہ ہمیں گھسیٹ گھسیٹ کر باندھنے لگے۔ ہم دونوں کے ہاتھ بھی انہوں نے پشت سے باندھ دیے تھے اور منہ پر بھی کپڑے باندھ دیے۔ یہ جو لوگ ہمیں لینے آئے تھے، جب یہ وہاں پہنچے تو ہم انتہائی ابتر حالت میں تھیں۔ وہ ہم دونوں کو دریا کے کنارے پھینک گئے تھے۔ بھلا ہو ان لوگوں کا، انہوں نے جہاں ہمارے منہ سے کپڑے کھولے، ہمارے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ بھی آزاد کیے۔ جو لوگ ہم پر حملہ آور ہوئے تھے وہ چونکہ اپنے چہروں کو ڈھانپے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی تاریکی ہونے کی وجہ سے ہم انہیں پہچان نہیں سکے۔ بہرحال وہ ایکاسیا کو اغوا کر کے لے گئے۔ میرا اور ردا کا اندازہ ہے کہ ایسا صرف دوما یہیں تک کہنے پائی تھی کہ قسطونہ بیچاری آہیں بھرتی ہوئی بول پڑی، ہائے میری بیٹی! میری بیٹی کو رومن اٹھا کر لے گئے۔ لگتا ہے رومنوں کے بادشاہ نوفل بن میخائیل نے اپنے کچھ آدمی مقرر کیے ہوں گے جو میری بیٹی پر نظر رکھتے ہوں گے، اور آج موقع ملتے ہی وہ دوما اور ردا کو بے بس کر کے پھینک گئے اور میری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ اب وہ اسے نوفل بن میخائیل کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ نہ جانے میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اسحاق بن یحییٰ ابھی تک گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بڑا متفکر پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچا، پھر سراب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سراب، دیکھو دوما اور ردا کی بری حالت ہے، ان کے لباس کیچڑ میں لت پت ہیں، تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ یہ لباس تبدیل کر سکیں۔ سراب، دوما اور ردا شاید یہی چاہتے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بے پناہ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسحاق بن یحییٰ بول پڑا، سمجھ نہیں آتی کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایتاغ جب واپس آئے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اس نے قسطونہ اور ایکاسیا کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، گویا میں اپنی ذمہ داری نبھا نہیں سکا۔ کاش میں نے دریائے دجلہ کے کنارے بھی ایکاسیا کی حفاظت کا کوئی سامان کیا ہوتا۔ ایکاسیا کی ماں بیچاری برابر روئے چلی جا رہی تھی، بین کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے خود امیمہ اور اس کی ماں غمران بھی رو پڑی تھیں۔ پھر غمران کی طرف دیکھتے ہوئے اسحاق بن یحییٰ بول پڑا، غمران، تم دونوں ماں بیٹی قسطونہ کو سنبھالو، میں ذرا باہر جاتا ہوں اور ایکاسیا کو تلاش کرنے کے مزید انتظامات کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اسحاق بن یحییٰ وہاں سے چلا گیا، اور پوری رات اسحاق بن یحییٰ نے مسلح جوانوں کو چاروں طرف تلاش میں سرگرم رکھا، لیکن جو لوگ ایکاسیا کو اٹھا کر لے گئے تھے وہ انہیں کہیں نہ ملے، اور سب صبح تک مایوس اور ناکام واپس لوٹ آئے۔ رومنوں کا شہنشاہ نوفل بن میخائیل ایک روز اپنے قصر کے ایک کمرے میں اپنی ماں یوفرسان، اپنی بیوی تھیوڈورا کے علاوہ اپنے سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن، دوسرے بڑے جرنیل اور نوفل بن میخائیل کے سالے برواس، تیسرے بڑے جرنیل فرزون اور دیگر سالاروں، بڑے پادری اور بشپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے چوبیدار نے ارض شام سے آنے والے قاصدوں کی اطلاع دی۔ اپنے چوبیدار کے ان الفاظ پر نوفل بن میخائیل چونکا، اور اس کے سارے سالار بھی بڑی جستجو میں پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ چوبیدار ان قاصدوں کو لے کر اندر آ گیا۔ نوفل بن میخائیل کے سامنے انہوں نے اسے تعظیم پیش کی۔ پھر وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ نوفل بن میخائیل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، کیا تم ارض شام کی طرف سے ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ کیا تولک کا مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے؟ کیا قسطنطنیہ کے بہترین تیغزن زرمان نے مسلمانوں کے سالار ایتاغ کو انفرادی مقابلے میں شکست دے کر اس کی گردن کاٹ دی؟ کیا اس کے لیے 100 سرخ اونٹوں کے انعام کو تیار رکھنا چاہیے؟ جب تک نوفل بن میخائیل بولتا رہا، تینوں قاصد اپنی گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔
ان کی اس حالت سے نوفل بن میخائیل کے علاوہ جس قدر لوگ قصر میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حالات کی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ نوفل بن میخائیل نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم تینوں کی گردنیں کیوں جھکی ہوئی ہیں؟ لگتا ہے تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم ہر طرح کی بری خبر سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر ان تینوں قاصدوں میں سے ایک نوفل بن میخائیل کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، مالک، ہم تینوں واقعی بڑی بری خبر لے کر آئے ہیں۔ جبل تاروس کی شرقی حصوں میں تولک اور مسلمانوں کا جو ٹکراؤ ہوا، اس ٹکراؤ سے پہلے ہمارے تیغزن زرمان کا مسلمانوں کے سالار ایتاق سے انفرادی مقابلہ ہوا، اور ہماری بدقسمتی کہ اس مقابلے کے دوران مسلمانوں کے سالار ایتاق نے بڑی آسانی سے زرمان کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اس کے بعد ہولناک جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں تولک اور ہمارے لشکر کو بدترین شکست ہوئی، اور اس شکست کے نتیجے میں تولک اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ جبل طاؤس کے غربی حصوں کی طرف بھاگ چکا ہے۔ نوفل بن میخائیل تھوڑی دیر تک گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اس کی نگاہیں اپنے سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن پر جم گئی تھیں۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، پیٹرک، ہمیں اس شکست کا ہر صورت میں انتقام لینا ہوگا۔ ایک کافی بڑا اور تربیت یافتہ لشکر تولک کی طرف روانہ کر دو، اور اسے میری طرف سے تاکید کے ساتھ یہ احکامات جاری کر دو کہ جو شکست اسے ہوئی ہے ہر صورت میں وہ اس کا انتقام مسلمانوں سے لے۔ جس طرح مسلمانوں نے اسے شکست دی ہے اس سے بھی بدتر شکست وہ انہیں دے، اور اس کے علاقوں میں دور تک گھس کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نوفل بن میخائیل لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر قاصدوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تولک کے ساتھ مسلمانوں کے کون کون سے سالاروں نے جنگ کی ہے؟ اس پر دوسرا قاصد بول پڑا، مالک، تولک کے مقابلے میں مسلمانوں کے مرکزی شہر سمرہ سے عرب جرنیل اسحاق بن یحییٰ ایک لشکر لے کر آیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا سب سے کٹر اور خونخوار جرنیل ایتاق اپنے ساتھ جرنیل اشناس کے ساتھ باب قرمی کے علاقوں میں ایک مہم پر تھا، اور اسے بھی ارض شام کی طرف بلوایا گیا تھا۔ لہذا تولک کے ساتھ مسلمانوں کے تینوں سالاروں کا مقابلہ ہوا۔ اسحاق بن یحییٰ، ایتاق اور اشناس تولک کو شکست دینے کے بعد اسحاق تو اپنے لشکر کے ساتھ واپس سمرہ کی طرف جا چکا ہے، جبکہ ایتاق اور اشناس دونوں اپنے لشکر کے ساتھ ارض شام کی سرحدوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نوفل بن میخائیل کے چہرے پر عیارانہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اپنے سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، پیٹرک جوہن، ان قاصدوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان سے اندازہ پوچھ لینا کہ مسلمانوں کے سالار ایتاق اور اشناس کے پاس اس وقت کس قدر لشکر موجود ہے۔ یہاں سے تولک کے لیے اس قدر کمک بھیجو کہ ہمارے لشکر کی مجموعی تعداد ایتاق اور اشناس کے لشکر سے دگنی ہو جائے۔ مزید یہاں سے کچھ اچھے سالار بھی تولک کے ساتھ کام کرنے کے لیے روانہ کر دو، اور انہیں تاکید کرو کہ ہر صورت میں اپنی شکست کا انتقام لے اور اپنی سرحدوں سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو جائے۔ گزشتہ جنگ میں جس قدر ہمارا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر پورا کریں، اور پھر انہیں یہ بھی تاکید کر دینا کہ اگر کوئی لشکری، کوئی سالار مسلمانوں کے سپہ سالار ایتاق کو زندہ پکڑ لائے گا یا اس کی گردن کاٹ کر ہمارے سامنے پیش کرے گا تو اسے 100 اونٹوں کی قیمت نقد ادا کی جائے گی۔ اب تم اٹھو، ان قاصدوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنے کام کی ابتدا کرو۔ اس کے ساتھ ہی نوفل بن میخائیل نے وہ نشست برخاست کر دی تھی۔